السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے یعنی سنی اتحاد کونسل کے اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر آمنے سامنے تھے۔ ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے گئے، ایک دوسرے کو تانے تنکے بھی دیے گئے، اور پھر پی ٹی آئی نے احتجاج بھی کیا، نعرے بازی بھی کی ہے۔ خواجہ آصف نے بھی آئینہ دکھایا ہے پی ٹی آئی کو۔ ایک دوسرے پر الزامات یہ لگائے جا رہے تھے کہ نون لیگ کی حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے اور جس پہ اور اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جاتا اسمبلی میں، جس پہ خواجہ آصف نے بھی اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی ان کو آئینہ دکھایا کہ آپ کے دور میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور اسپیکر تھے اسد کیسر صاحب، تو اس وقت ان کا رویہ کیا ہوتا تھا، کتنے سیاستدانوں کو، مخالفین کو، اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جاتے تھے، بولنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم جو عمران خان تھے اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے میاں شہباز شریف، تو ان کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے، بول چال تک نہیں کرتے تھے۔ یہ رویہ رہا ہے، پی ٹی آئی کا رہا تھا۔ تو میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کا دونوں کا کمپیریزن کروں گا کہ زیادہ رویہ اچھا کس کا ہے یا برا کس کا ہے، کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی اس وقت کیا رویہ تھا، اب نون لیگ حکومت میں ہے تو اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا رویہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا حکومتی دور میں نون لیگ کے ساتھ کیا رویہ تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جے یو آئی کے ساتھ جو اپوزیشن تھی اس وقت، اور نون لیگ جو اب حکومت میں ہے اس کا اس وقت کی اپوزیشن پی ٹی آئی جو ہے یعنی سنی اتحاد کونسل، اس کے ساتھ کیا رویہ ہے، اس کا کمپیریزن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وزیر اعظم کا آج جو وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کے دور میں تو ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جاتا تھا، آپ اسپیکر ہوتے تھے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے آپ، جس پہ انہوں نے وضاحت کی کہ آپ میرے دور میں تو آپ 2-2 3-3 گھنٹے باتیں کرتے تھے، بولتے تھے، آپ کو فلور میں دیا کرتا تھا، اور 80 گھنٹے 84 گھنٹے پتہ نہیں کتنے گھنٹے آپ نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے اس پورے 3.5 سال میں، تو ریکارڈ نکلوا کے چیک کر سکتے ہیں آپ۔ یہ وزیر اعظم کو شہباز شریف کو اسد کیسر نے کہا، چیلنج کیا، اور پھر پی ٹی آئی نے اسد کیسر پر جب تنقید کی وزیر اعظم نے، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، ارکان جو ہیں، وہ نعرے بازی کرتے رہے اور شور شرابہ بھی کرتے رہے۔ پی ٹی آئی کا رویہ اس وقت بھی اپوزیشن کا ظاہر ہے، اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ شور شرابہ کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے، لیکن حکومتی دور میں پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے وزیر اعظم نے بتایا۔ پھر خواجہ آصف اٹھے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، آپ کے دور میں ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جاتے تھے، میں گرفتار ہوا تھا، میرے ساتھ اور نون لیگ کے بہت سارے لوگ گرفتار تھے، نواز شریف پی ٹی آئی کے دور میں گرفتار ہوئے، مریم نواز پی ٹی آئی کے دور میں گرفتار ہوئی، خواجہ آصف پی ٹی آئی کے دور میں گرفتار ہوئے، شاہد خاقان عباسی پی ٹی آئی کے دور میں گرفتار ہوئے، رانا ثناء اللہ پی ٹی آئی کے دور میں گرفتار ہوئے، 11-13 کلو چرس ان پر لگا دی گئی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، اور بھی بہت سارے نون لیگ کے متعدد جو رہنما ہیں وہ گرفتار تھے، جیلوں میں تھے۔ پھر پیپلز پارٹی کا جائزہ لیں تو پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری جیل میں، پی ٹی آئی کے دور میں آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ جیل میں تھیں، پھر وہ ہاسپٹل میں بیمار تھیں، تو آدھی رات کو گھسیٹ کر ان کو ہسپتال سے لے جایا گیا، اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، بیمار ہوتے ہوئے بھی، بیمار خاتون کو۔ تو یہ رویہ تھا پی ٹی آئی کا۔ اور پھر خورشید شاہ کے ساتھ کیا کیا، خورشید شاہ کو 2 سال بغیر کسی مقدمے کے اندر رکھ دیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ پھر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جاتے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ پروڈکشن آرڈر پھر احتجاج کر کے پروڈکشن آرڈر جاری کروا دیتے تھے، کبھی ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ جب ہوتے تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو گرفتار رہنما تھے، یعنی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے یہ پالیسی اپنائی کہ جو گرفتار رہنما ہیں جیلوں میں، وہ ان کے پروڈکشن آرڈر کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو وہ جیلوں میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو مختلف کمیٹیوں کا ممبر بنا دیا جائے، کیونکہ کمیٹیوں کے اجلاسوں کے لیے جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا ہے وہ کمیٹی کا چیئرمین کرتا ہے،
اور کمیٹی کے چیئرمین آدھے پیپلز اپوزیشن کے تھے، آدھے پی ٹی آئی کے تھے، اور اسپیکر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، کہ جو کمیٹیاں ان کے پاس تھیں، یعنی چیئرمین ان کے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، ان کمیٹیوں کے اپنے گرفتار رہنماؤں کے، گرفتار ممبران کے، ارکان قومی اسمبلی کے، ان کمیٹیوں کا ممبر بنا دیا، اور ہر دوسرے دن مطلب تیسرے دن کوئی نہ کوئی کمیٹی کا اجلاس، یعنی ایک دن ایک کمیٹی کا اجلاس، دوسرے دن دوسری کمیٹی کا اجلاس، تیسرے دن تیسری کمیٹی کا، چوتھے دن چوتھی کمیٹی کا، پانچویں دن پانچویں کمیٹی کا، چھٹے دن چھٹی کمیٹی کا۔ اس طرح جتنے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے چیئرمین تھے، ان کی کمیٹیوں کے ممبر بنا دیا گیا گرفتار رہنماؤں کو، تاکہ وہ جیل میں یا نیب کسٹڈی میں زیادہ وقت گزارنے کی بجائے پارلیمنٹ میں زیادہ وقت گزاریں، اور پارلیمنٹ میں پھر میل ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، چیمبر میں بیٹھ سکتے تھے، سارا کچھ یہ ہوتا تھا، کوئی ہتھ کڑیاں تو نہیں لگی ہوتی نا پارلیمنٹ کے اندر۔ تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے گزارا کر لیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ 3.5 سال تک۔ اور عمران خان جو وزیر اعظم تھے، اس کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب ایوان میں داخل ہوتے تھے، ایک تو آتے کم تھے، بہت کم آتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں پارلیمنٹ اسی لیے نہیں آتا کیونکہ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، تو اور جس دن بولنا ہوتا تھا اس دن آتا تھا، یا جس دن کوئی بہت بڑا قانون کوئی منظور کرنا ہوتا تو اس دن آتا، یا بولنا ہوتا خود کو، اور وہ تقریر کرتے، وہ کہتے تھے کہ بھائی میں پارلیمنٹ اس لیے نہیں جاتا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیونکہ میں جب تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو اپوزیشن نعرے بازی کر رہی ہوتی ہے، شور شرابہ کر رہی ہوتی ہے۔ بھائی اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے، ابھی پی ٹی آئی نہیں کر رہی، وزیر اعظم کی تقریر کے دوران احتجاج، شور شرابہ، نعرے بازی، خواجہ آصف کی تقریر کے دوران شور شرابہ، نعرے بازی، ان کو تو تقریر کرنے بھی نہیں دے رہے، پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں اتنا شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شور شرابہ اور احتجاج یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے، لیکن گالم گلوچ اور ہاتھا پائی اور یہ بالکل کسی کا حق نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ لیکن عمران خان کا رویہ یہ تھا کہ وہ آتے نہیں تھے، بہت کم آتے تھے، کہ اپوزیشن میرے خلاف نعرے لگا رہی ہوتی ہے، شور شرابہ کر رہی ہوتی ہے، تو میں ان کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ پھر وہ کبھی آ بھی جاتے تھے تو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی کرسیاں ساتھ ہوتی تھی نا، تو اگر وہ آئیں گے، سیدھے آئیں گے، جو وزیر اعظم جو جس راستے سے آتے ہیں اس راستے سے آتے، تو پھر وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو، شہباز شریف کو ہاتھ ملانا پڑتا، اسی لیے وہ دوسری سائڈ سے وزراء کی کرسیوں کے ٹانگوں کے ساتھ گھسک گھسک کے وہ اپنی نشست پر پہنچتے تھے۔ کوئی وزراء تو وزیر اعظم گزرتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اگر وہ بیٹھے ہوتے تو وہ گھسک گھسک کے پہنچ جاتے۔ تو اس طرح کا رویہ ہوتا تھا پی ٹی آئی کا۔ تو پی ٹی آئی نے اپنے دور میں نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کو تن کے رکھا ہوا تھا، پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں صحافی 10,000 سے زائد بے روزگار ہوئے تھے، عام جو سرکاری ملازمین ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہوئے تھے، اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جی 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے چند مخصوص امپورٹڈ جو لوگ تھے، شہزاد اکبر ٹائپ، اور ایک اور تھے، وہ بھی چلے گئے تھے امریکہ، ان کو وزیر شزیر اور مشیر وغیرہ بنا دیا گیا تھا، اور باقی کسی عام آدمی کو، پاکستانی عام شہری کو انہوں نے نوکری تو نہیں دی، لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار کیے۔ تو یہ رویہ تھا عوام کے ساتھ بھی، میڈیا کے ساتھ بھی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، پارلیمنٹ کے ساتھ بھی۔ انہوں نے گالم گلوچ کلچر کو فروغ دیا، انہوں نے سیاستدانوں کی توہین اور تذلیل کرنے کا ایک رواج ڈالا، ایک رسم ڈالی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے۔ اور عمران خان ان کو کہتے تھے اپنے وزراء کو اور ان کو کہ بھائی آج آپ جو زیادہ لڑائی کر کے جاتا تھا، گالم گلوچ کر کے جاتا تھا، زیادہ بگاگی لگاتا تھا پارلیمنٹ میں، تو عمران خان اس کو اپریشیٹ کرتے تھے جب وزیر اعظم تھے، کہ آپ نے بہت اچھا کیا، میں سن رہا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا۔ لیکن جو نہیں لڑائی کرتے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں علی محمد خان جیسے، تو ان کی کلاس لیتے تھے۔ علی محمد خان کی تو چلو شاید لیو نہ لیو کلاس، لیکن باقیوں کی کلاس لے لیتے تھے کہ آپ نے کیوں شور شرابہ اتنا نہیں کیا، آپ نے گالیاں کم کیوں دی ان کو،
ان کو کھینچ کے رکھو، یہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے ان دنوں میں، تو یہ پی ٹی آئی کا اس طرح کا رویہ رہا تھا۔ نون لیگ کا ابھی جو رویہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پارلیمنٹ کے اندر تو نون لیگ کا رویہ بالکل ٹھیک ہے، اتنا برا نہیں ہے۔ باہر انہوں نے، کیونکہ انہوں نے انی مچائی ہوئی تھی، پی ٹی آئی نے بھی، کرپشن مقدمات الگ ہیں، ان پہ 9 مئی کے مقدمات الگ ہیں، توڑ پھوڑ اور یہ افراتفری کے مقدمات جو ہیں، پرتشدد احتجاج اور یہ الگ کارروائیاں ہوئی ہیں، تو یہ ان کے خلاف پہلے سے مقدمات چل رہے ہیں۔ اور ابھی نون لیگ کی حکومت نے اس وقت، اس موجودہ حکومت نے آ کے نہیں بنائے، بلکہ یہ پہلے کے پی ڈی ایم کے دور کے تھے مقدمات ان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے خود ایسے اقدامات کیے جن کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات دائر ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ عدالتوں میں، عدالتوں سے بڑا ریلیف بھی ان کو ملتا رہا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن اب شاید آنے والے دنوں میں ریلیف اس طرح نہیں ملے گا جس طرح پہلے ملتا تھا، بندیال صاحب کے دور میں جس طرح ملتا تھا، اب شاید اس طرح کا ریلیف نہیں ملے گا، بلکہ اور مزید پی ٹی آئی کے لیے یعنی سختی کی جائے گی پی ٹی آئی پر۔ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دن جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔